آزاد کشمیر انتخابات کا پہلا مرحلہ 13 حلقوں میں سے 11 کے نتائج مکمل. نون لیگ 8 اور پیپلز پارٹی 3 سیٹوں پر کامیاب. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق حلقہ LA1 میرپور 1, حلقہ LA4 میرپور 4, حلقہ LA5 بھمبر, حلقہ LA7 بھمبر 3, حلقہ LA9 کوٹلی 2, حلقہ LA11 کوٹلی 4, حلقہ LA12 کوٹلی 5, حلقہ LA13 کوٹلی 6 سے نون لیگ کامیاب ہوئی ہے. حلقہ LA2 میرپور 2, LA3 میرپور 3, حلقہ LA8 کوٹلی 1 سے پیپلز پارٹی کامیاب ٹھہری. ایران کو خریدا نہیں جا سکتا, اسے شکست دینا پڑتی ہے اور ہم اسے بری طرح شکست دے رہے ہیں. دیکھتے ہیں انجام کیا ہوتا ہے. اس وقت ایران کے ساتھ انتہائی خوشگوار مذاکرات جاری ہیں. امریکی صدر ٹرمپ کہا ہم نے ایران کی بحریہ تباہ کر دی, اس کی فضائیہ تباہ کر دی, ان کی قیادت ختم کر دی اور ان کا فضائی دفاعی نظام بھی تباہ کر دیا. ٹرمپ کے بقول ایران اب اپنی سابقہ صلاحیت کے صرف تقریباً 7% کی رفتار سے ڈرون تیار کر رہا ہے. امریکی صدر نے کہا کہ اب ایران ہمارے ساتھ معاہدے کی بات کر رہا ہے, لیکن اگر ہم سخت کارروائی نہ کرتے تو مذاکرات کی نوبت ہی نہ آتی. ایران نے ثالثیوں کے ذریعے کیے جانے والے مذاکرات میں امریکی تجاویز مسترد کر دیں. ایران کے نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے کہا کہ تہران نے ثالثیوں کے ذریعے کیے جانے والے مذاکرات میں امریکی تجاویز مسترد کر دیں. قاسم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ ایران نے یہ اقدام امریکہ کے بیجا مطالبات کے سبب کیا ہے. ایران کے نائب وزیر خارجہ نے انکشاف کیا ہے کہ بات چیت اسلام آباد میں شروع ہوئی تھی. امریکہ نے ایسا منصوبہ پیش کیا جس میں بیجا مطالبات تھے, جس پر ایرانی وفد نے منصوبہ واضح طور پر مسترد کر دیا. غریب آبادی نے کہا کہ امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ اگر یہ منصوبہ مسترد کر دیا گیا تو مذاکرات کو ناکام سمجھا جائے گا اور امریکی وفد واپس چلا جائے گا. بات چیت کے آخر میں ہوا بھی یہی اور امریکی وفد بات چیت چھوڑ کر چلا گیا. ایران کا آبنائے ہرمز پر اکیلے کنٹرول نہیں ہوگا. عمان نے مشترکہ میکانزم کی تجویز پیش کر دی. عمان کی جانب سے پیش کردہ تجویز کے تحت رضاکارانہ فیس وصول کی جائے گی. رائٹرز کے مطابق عمان کی جانب سے پیش کی گئی اس تجویز کو خطے کے ممالک کی حمایت حاصل ہے. ذرائع کے مطابق عمانی تجویز کے تحت ایران اس اہم آبی گزرگاہ پر اکیلے کنٹرول حاصل نہیں کرے گا. رپورٹ کے مطابق یہ تجویز آبنائے ملاقہ کے ماڈل پر مبنی ہے, جہاں اس آبی راستے کو استعمال کرنے والے ممالک اور ادارے رضاکارانہ طور پر فیس ادا کرتے ہیں, جس سے جہاز رانی, ماحولیاتی تحفظ اور ریسکیو کارروائیوں کے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں. ایران پر امریکی حملے رکنے سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری. ایک ہفتے کی کم ترین سطح پر آ گئی. برنٹ خام تیل کی قیمت 8.7% کمی کے بعد $88.36 فی بیرل ہو گئی, جو کہ 17 جولائی کے بعد اس کی کم ترین سطح ہے. دوسری جانب امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمت بھی 7.5% کمی کے بعد $82.61 فی بیرل ہو گئی. بھارت میں نوجوانوں کی جماعت کاکروچ جنتا پارٹی نے احتجاج کے دوران گرفتار ہونے والے مظاہرین کی رہائی نہ ہونے پر دوبارہ احتجاج کی دھمکی دے دی ہے. ترجمان CJP آشوتوش رنکا کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ خدشہ تھا کہ احتجاج ختم ہونے کے بعد طلبہ کو دوبارہ مقدمات میں گرفتار کیا جائے گا. آشوتوش رنکا نے کہا کہ حکومتی وعدوں کے مطابق اگر کل تک مختلف ریاستوں میں گرفتار مظاہرین کو رہا نہ کیا گیا, درج FIR خارج نہ کی گئیں اور مزید مقدمات درج نہ ہونے پر عمل نہ کیا گیا تو ہمیں احتجاج دوبارہ شروع کرنا پڑے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے ریفائنریز کی اپ گریڈیشن کے $6 ارب کے منصوبے کی منظوری دے دی. وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے براؤن فیلڈ ریفائنری پالیسی 2023 میں ترامیم کی منظوری دے دی, جس سے موجودہ آئل ریفائنریز کی طویل عرصے سے زیر التوا اپ گریڈیشن کی راہ ہموار ہو گئی ہے. منظوری کے بعد مقامی ریفائنریوں اور اوگرا کے درمیان اپ گریڈ معاہدوں پر دستخط ہوں گے. اپ گریڈیشن کے بعد یورو 5 معیار کا ایندھن تیار کیا جائے گا. پالیسی کا مقصد پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی پیداوار بڑھانا اور فرنس آئل کم کرنا ہے. چھوٹے دکانداروں کے لیے خصوصی ٹیکس طریقہ کار متعارف. نئی ٹیکس اسکیم ان تمام افراد اور دکانداروں پر لاگو ہوگی جو خوردہ دکانوں کے ذریعے کاروبار کرتے ہیں اور جن کا سالانہ کاروباری ٹرن اوور 20 کروڑ روپے تک محدود ہے. تاہم FBR نے وضاحت کی ہے کہ جن تاجروں کا کاروباری حجم گزشتہ 3 سالوں میں سے کسی بھی ایک سال کے دوران 20 کروڑ روپے سے تجاوز کر چکا ہو, وہ اس فکس اسکیم سے مستثنی ہوں گے اور ان پر عام ٹیکس قوانین لاگو ہوں گے.
ملاوٹ مافیا پنجاب فوڈ اتھارٹی کے شکنجے میں، خانیوال میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی فوڈ سیفٹی ٹیم نے ناقص اور غیر معیاری انڈے تیار کرنے والی پروڈکشن یونٹ کے خلاف بڑی کارروائی کی ہے۔ کارروائی کے دوران 100 درجن ناقص انڈے برآمد کر کے موقع پر تلف کر دیے گئے، جبکہ حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی پر پروڈکشن یونٹ کو فوری طور پر بند کر دیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ شہریوں کو محفوظ اور معیاری خوراک کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ملاوٹ مافیا اور غیر قانونی فوڈ یونٹس کے خلاف کارروائیاں بلا امتیاز جاری رہیں گی۔ شہری ناقص یا غیر معیاری اشیاء خورونوش فروخت کرنے والوں کی اطلاع متعلقہ اداروں کو دیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے قائد اعظم نامی شہری کا شناختی کارڈ بلاک ہونے کے کیس میں نادرا بورڈ کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ درخواست گزار کا پاکستان اور دبئی میں کاروبار ہے، درخواست گزار کا شناختی کارڈ بلاک کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر لیگل نادرا کا کہنا تھا کہ درخواست گزار کا شناختی کارڈ مشکوک ہونے کی بنیاد پر بلاک کیا گیا ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت تک درخواست گزار کی دبئی سے ڈیپورٹیشن روکتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار نادرا بورڈ کے سامنے پیش ہو جائیں، پھر اس کیس کا فیصلہ کریں گے۔ اور پاکستان بھر میں 8 روز تک شدید مونسون بارشوں کی پیشگوئی۔ پاکستان محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں 29 جولائی سے 15 اگست تک مونسون بارشوں کے ایک نئے سلسلے کی پیشگوئی کرتے ہوئے شہری سیلاب، اچانک سیلابی ریلوں، لینڈ سلائیڈنگ اور سفری مشکلات کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ 30 جولائی سے 14 اگست کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، نوشہرہ، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، لاہور، ملتان اور فیصل آباد کے نشیبی علاقوں میں شہری سیلاب کا خطرہ موجود ہے۔